بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس سیکنڈ کے اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیہ کی ٹیچر، اور انشاءاللہ ہم آج سے اپنے فائنل ٹرم کا آغاز کریں گے۔ حصہ ایمانیات کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے ہم فائنل ٹرم میں، جو ہمارے پاس ہے کلمہ توحید۔ ٹھیک ہے، آپ سب اپنی بکس اوپن کریں اور سبق نمبر 3 کلمہ توحید پیج نمبر 15 نکال لیں۔ توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور کلمہ تنجید آپ پہلے مٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم کلمہ توحید پڑھیں گے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ توحید کے معنی ہوتے ہیں اکیلا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کلمہ توحید عربی میں تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ دہرائیں۔ اس کے بعد ہم ورڈ بائی ورڈ عربی ترجمہ کریں گے، عربی سے اردو ترجمہ کریں گے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سمجھیں۔ لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، وحدہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، لا شریک لہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد اور اسی کے لیے کیا ہے؟ تمام تعریفیں ہیں۔ یحیی وہ زندہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، وہو حی لا یموت وہ زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، بیدہ الخیر تمام کام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب نیچے دیکھیں، یہاں فائدے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں کلمہ توحید پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ سب چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، آپ ابھی مما یا بابا کے ساتھ بازار جاتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب بازار میں داخل ہونے سے پہلے ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری یعنی کہ حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں کلمہ توحید پڑھنے کی وجہ سے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی مما بابا کے ساتھ بازار وغیرہ کہیں جائیں تو کلمہ توحید کو پڑھا کریں۔ اب نیکسٹ پیج نمبر 16 پر آ جائیں۔ پہلا پوائنٹ دیکھیں، اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام کی بنیاد توحید پر، اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر تب تک ہمارا ہم میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے سب سے بنیادی چیز توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ دیکھیں، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، تمام دنیا کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس دنیا کو بنانے میں اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں صرف اکیلے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی اس چیز میں شریک نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہم صرف کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے شک ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جب یہ دنیا قائم نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی موجود تھے، اور قیامت کے بعد جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ موجود رہیں گے۔ نیکسٹ لائن پہ آئیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، انسان، فرشتے اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ تمام چیزیں اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو
تو الحمدللہ اب ہمارا یہ سبق، پہلا سبق کلمہ توحید کا مکمل ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ کلمہ توحید کو اچھی طریقے سے عربی میں یاد کریں تجوید کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ یاد کریں۔